الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ عز وجل فمنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ محترم سامعین و سامعات، اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کے اندر روزوں کے احکام اور مسائل کا ذکر کیا، رمضان المبارک کے مہینے کا ذکر کیا، تو اس کے فوراً بعد اللہ رب العزت نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ میرے بندے آپ سے میری بابت اگر سوال کریں فَإِنِّي قَرِيب، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بہت زیادہ قریب ہوں۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر مفسرین اکرام کہتے ہیں کہ روزوں کے احکام اور مسائل کے ذکر کرنے کے فوراً بعد دعا کا ذکر کرنا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ صرف روزوں کا مہینہ نہیں ہے بلکہ دعا کا مناجات کا بھی مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر کثرت سے اللہ رب العزت سے دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ دعا ایک اہم عبادت ہے، ہم میں سے ہر ایک آدمی جانتا ہے دعا کے اندر کیا مانگنا چاہیے اور کس طرح مانگنا چاہیے۔ اس بات کا بہت کم لوگوں کو علم ہے کہ اللہ رب العزت سے کیسے مانگا جائے اور کن دعاؤں کو اپنی دعاؤں کے اندر خاص کر کے اس کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے جہاں پر یہ بات بیان فرمائی کہ یہ مہینہ روزوں کا مہینہ نہیں صرف بلکہ دعاؤں کا بھی مہینہ ہے، وہیں پر اللہ رب العزت نے اسی صورت کے اندر آگے دعاؤں کا بھی ذکر کیا۔ اللہ رب العزت نے آگے کہا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنی دعاؤں کے اندر صرف یہ دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، کہ اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر جو بھلائی ہے وہ عطا فرما، یعنی صرف دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں اور اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ جو صرف اپنی دعاؤں کے اندر صرف دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں اور دنیا کی چیزیں ہی ان کا مطمع نظر ہوتا ہے دعاؤں کے اندر، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے آگے کہا بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں۔ بعض لوگوں سے مراد کون ہیں؟ انبیاء اکرام علیہم السلام اور اللہ کے مومن بندے۔ اور وہ لوگ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ نے اس دعا کا ذکر کیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، وہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا کے اندر خیر اور بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کے اندر بھی خیر اور بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، محفوظ فرما لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی وہ یہی دعا ہوتی تھی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے اور اس دعا کو اللہ رب العزت سے مانگا کرتے۔ اسی کی ابتدا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی معمول یہ تھا کہ وہ جب بھی دعا کرتے یہی دعا مانگا کرتے، یہی دعا پڑھا کرتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ یہاں تک کہ ان سے اگر کوئی آدمی کہتا کہ میرے لیے دعا کیجئے تو وہ کیا کرتے؟ کوئی اور دعا نہیں کرتے، یہی دعا پڑھتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ اور کیا کرتے اس کے اندر؟ اس آدمی کو بھی اپنے دل کے اندر اپنے ذہن کے اندر شامل کرتے، کیا ہے ہمارے پروردگار تو ہمیں دنیا کی خیر اور بھلائی عطا فرما، ہمیں کے اندر کیا ہے وہ آدمی کو بھی شامل کر لیا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب لوگ کہتے کہ ہمارے لیے الگ سے دعا کیجیے، صرف یہ ایک دعا نہیں، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اذا آتاکم اللہ ذالک فقد آتاکم الخیر کلہ، اگر اللہ رب العزت یہ خیر اور بھلائی تمہیں عطا کر دے تو پھر ساری بھلائیاں تمہیں مل گئی، دنیا کی اور آخرت کی ساری بھلائیاں تمہیں مل گئی اگر یہ دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ تو اس دعا کی یہ اہمیت ہے کہ اس دعا کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی جامعیت کے ساتھ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو اللہ رب العزت نے کیا کر دیا ہے؟ سمیٹ دیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے دعا کے اندر ربنا، اے ہمارے پروردگار،
یعنی اس کے اندر توحید کی تمام قسموں کا اعتراف ہے، اور خاص کر کے توحید ربوبیت کا اعتراف ہے کہ تو ہمارا پروردگار ہے، تو ہمارا پالنہار ہے، تو ہی ہماری نفسوں کی تربیت کرنے والا ہے۔ ربنا یعنی ہماری نفسوں کی تربیت کرنے والا، ربنا یعنی ہماری دنیا اور آخرت کو سنوارنے والا، ربنا یعنی تو ہمارا پالنہار ہے۔ یعنی اتنا بہترین لفظ ہے کہ اللہ رب العزت کیا ہے، اس کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب کبھی ربنا کی دعا ہماری زبان سے نکلتی ہے، اللہ رب العزت ہماری جانب متوجہ ہو جاتا ہے۔ ربنا سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ آگے کیا ہے، آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے پروردگار دنیا کی خیر اور بھلائی ہمیں عطا فرما۔ دنیا کی خیر اور بھلائی کے اندر کیا کیا ہے، مفسرین اکرام کے بے شمار اقوال ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حسنہ سے مراد نیک بیوی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسنہ سے مراد علم اور عبادت ہے، یعنی ہمیں علم اور عبادت عطا فرما، یعنی ہمیں نیک بیوی عطا فرما۔ بعض مفسرین نے کہا کہ حسنہ سے مراد کشادہ گھر ہے، یعنی ہمیں بہترین کشادہ گھر عطا فرما۔ بعض مفسرین نے کہا کہ ہمیں بہترین سواری عطا فرما۔ حسنہ سے مراد کیا ہے، بہترین سواری۔ کسی نے کہا کہ حسنہ سے مراد علم نافع ہے، ایسا علم جو دین کا ٹھوس علم ہے، وہ علم ہمیں عطا فرما۔ بعض نے کہا کہ یہاں پر حسنہ سے مراد بہترین دوستی ہے۔ بعض نے کہا حسنہ سے مراد یہاں پر کیا ہے کہ آپ کہیں پر گئے ہوئے تھے، آپ کے چلے جانے کے بعد وہاں پر آپ کی تعریف ہو، پیٹ پیچھے تعریف ہو، یہ بھی یہاں پر مراد ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسنہ کے اندر جتنی بھلائیاں ہیں دنیا کے اندر وہ ساری شامل ہیں ایک لفظ کے اندر۔ آپ نے یہ دعا مانگ لی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ دنیا کی خیر اور بھلائی عطا فرما۔ آپ نے جن کا ارادہ نہیں کیا ہے وہ بھلائیاں بھی آپ کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی، ان بھلائیوں کے بھی آپ مستحق بن جائیں گے۔ تو اس دعا کے اندر اتنی جامعیت ہے۔ پھر آگے اللہ نے کہا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، ہمیں آخرت کے اندر بھلائی عطا فرما۔ تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں پر حسنہ سے مراد کیا ہے، جنت ہے۔ سب سے بڑا خیر اگر کوئی ہے وہ جنت کا حصول ہے۔ اس کے بعد ساری بھلائیاں ہیں، اور اس کے اندر ضمناً آخرت کی بھلائیوں کے اندر کیا کیا آتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب ہوتا ہے، قیامت کے دن کی جو ہولناکی ہے اس ہولناکی سے امن نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن کے اندر کی جتنی بھلائیاں ہیں وہ تمام کی تمام وفی الآخرۃ حسنہ کے اندر شامل ہو گئی۔ آپ نے دعا کی اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت آپ کو دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی ساری بھلائیاں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور آگے کیا ہے، وقینا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ آگ کا عذاب یعنی صرف یہ آخرت کے لیے دعا نہیں ہے، اس کی تفسیر کے اندر مفسرین کہتے ہیں وقینا اسباب عذاب النار، دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایسے اسباب اور عوامل سے محفوظ فرما جو جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ جس کو اللہ نے حرام کیا ہے ایسے حرام کاموں میں ہمیں مبتلا نہ فرما۔ جو شہوات کے اندر اگر کوئی آدمی پڑتا ہے گمراہ ہو جاتا ہے تو شہوات سے ہمیں محفوظ فرما، کیونکہ شہوات کیا کرتی ہے، انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے۔ شبہات، اگر شبہات میں پڑ گیا انسان خیر اور بھلائی سے محروم ہو گیا۔ تو جس آدمی نے یہ دعا کی وقینا عذاب النار، اس آدمی کو اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھی ایسے کاموں سے محفوظ فرما دیتا ہے کہ جو جہنم کا اسے مستحق بنا دیتے ہیں، اور پھر آخرت کے اندر حقیقی طور پر کیا کرتا ہے، جہنم کی آگ سے اسے محفوظ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک معمولی سی دعا، اس کے اندر اتنی جامعیت ہے کہ ہم کہہ نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے اس دعا کا کثرت سے اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے بھی اس دعا کو پڑھا ہے اس آدمی کے یہ عقل مندی کی دلیل ہے کہ اس نے سب سے بہترین دعا کا انتخاب کیا ہے۔ جس آدمی کی زندگی کے اندر بھی یہ دعا ہے یہ اس آدمی کی عقل مندی کی دلیل ہے، کیونکہ اس کے اندر کیا ہے، دنیا اور آخرت دونوں بھلائیاں اس کے اندر شامل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے اس دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ محترم سامعین، اس دعا کے اندر نہ صرف یہ دعا ہمارے لیے ایک دعا ہے بلکہ اس کے اندر بہت سے سبق بھی ہیں۔ وہ کیا سبق ہیں؟ دعا کے آداب اس کے اندر بتلائے گئے۔ سب سے پہلا ادب دعا کا یہ ہے کہ جب کبھی اللہ رب العزت سے دعا کی جائے تو دنیا اور آخرت دونوں بھلائیاں مانگی جائیں۔ دنیا اور آخرت دونوں بھلائیاں مانگی جائیں، دنیا اور آخرت کی دونوں بھلائیاں ہماری دعاؤں کے اندر شامل ہوں، کیونکہ ہر ایک آدمی دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا محتاج ہے۔ یہ دعا کا ادب ہے۔ دوسرا ادب کیا ہے اس دعا کے اندر ہمیں سکھلایا گیا، وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ دعا کریں دعا کے اندر صرف اللہ رب العزت سے مانگتے ہوئے دنیا نہ مانگے،
اس کے اندر آخرت کی چیزوں کا اور فکر آخرت کا بھی اس کے اندر حصہ ہونا چاہیے. کہ آپ کو اللہ رب العزت نے اس دعا کے اندر کیا کہا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ دنیا کی خیر اور بھلائی عطا فرما. ایک حصہ ہے دنیا کا اور باقی 2 حصے ہیں آخرت سے. وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت کی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. تو مفسرین اکرام کہتے ہیں کہ جب بھی ایک آدمی دعا کرے اس کی دعا کا اکثر حصہ کیا ہونا چاہیے؟ آخرت کے امور پر مشتمل ہونا چاہیے. کہ وہ آخرت کی چیزوں کے متعلق اللہ رب العزت سے مانگا کرے. اور اسی طرح اس دعا کے اندر ایک ادب یہ بھی ہے جو ہمیں سکھلایا گیا، انسان کی دعا کے اندر بھی خوف اور رجا یہ چیز پایا جانا ضروری ہے. خوف اور رجا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بین الخوف والرجا، کہ اللہ کے بندے کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ خوف اور رجا کے درمیان ہوتا ہے، رغبت اور رہبت کے درمیان ہوتا ہے. اور اس دعا کے اندر اس کھلایا گیا کہ آپ کی دعا اس چیز پر مشتمل ہونی چاہیے کہ اس کے اندر رغبت بھی ہو اور رہبت بھی ہو. رغبت کیسے ہے؟ ہم اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا کی اور آخرت کی بھلائی عطا فرما، یہ رغبت ہے. اور رہبت کیا ہے؟ وقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، یہ کیا ہے؟ رہبت ہے. اللہ رب العزت نے اس دعا کے اندر ہمیں یہ بھی پیغام دیا ہے کہ ہم قرآنی دعاؤں کا اہتمام کریں. قرآنی دعائیں بڑی جامعیت کے بڑی جامعیت پر منحصر ہوتی ہیں. اس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم اپنے زبان سے یا پھر اپنے لفظ الفاظ میں اللہ رب العزت سے نہیں مانگ سکتے. لیکن اگر وہی اللہ رب العزت نے جو دعائیں سکھلائی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھلائی ہیں، اگر ان کا اہتمام کر لیں تو اس کے اندر کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. اس دعا کے اندر ایک آخری پیغام یہ بھی ہے کہ جب بھی اللہ سے مانگیں بڑی چیزوں کو مانگیں، بڑی چیزوں کا سوال کریں. اللہ رب العزت سے جب مانگیں بڑی بڑی چیزوں کو مانگا کریں، چھوٹی چیزیں نہیں. یعنی چھوٹی چیزیں بھی مانگ سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر آدمی کے جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جاتا ہے وہ بھی اللہ سے مانگنا ہے. مانگنے میں ہر چیز اللہ ہی سے مانگنی ہے، لیکن مانگتے ہوئے بڑی بڑی چیزوں کا سوال کریں اللہ رب العزت، چھوٹی چیزوں کا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا ہے اذا سألتم اللہ الجنۃ فاسألوا الفردوس، کہ جب تم اللہ سے جنت کو مانگو تو کیا مانگو؟ جنت کے اندر سب سے اعلیٰ جو مقام ہے وہ کیا ہے؟ فردوس، جنت الفردوس کو مانگا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث ہے سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر حدیث نمبر 3820 یہ حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک اعرابی دیہاتی کے پاس گئے اور اس کے پاس مہمان بنے. تو اس اعرابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ کیا ہے؟ خاطرداری کی، مہمان نوازی کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے نکلتے ہوئے اس دیہاتی سے کہا ائتنا، کہ ہمارے پاس بھی تم آؤ تاکہ ہم آپ کی مہمان نوازی کا بدلہ چکا سکیں. وہ اعرابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان بنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مہمان نوازی کی، لیکن ساتھ میں اللہ کے نبی نے اس سے کہا سل حاجتک، اپنی ضرورت پیش کرو، تمہاری حاجت کیا ہے بیان کرو. اس صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر چاہتا تو بڑی بڑی چیزیں مانگ سکتا تھا، لیکن مانگتے ہوئے انہوں نے کیا کیا؟ بہت چھوٹی چیزوں پر اکتفا کیا. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کہا کہ مجھے ایک ایسی اونٹنی چاہیے جس کی مہار ہو پہلے سے، اور ساتھ میں چند بکریاں چاہیے تاکہ میں اس کا دودھ دو سکوں اور اپنے گھر والوں کو پلا سکوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ اکرام رحمت اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پیغام دیا کہ دعاؤں کے اندر اعلیٰ چیزیں اور بلند چیزیں اللہ سے مانگنی چاہیے. پھر کیا کہا اعجزتم ان تکونوا مثل عجوز بنی اسرائیل، کیا تم عاجز آئے گئے ہو اس طرح جس طرح کے بنو اسرائیل کی بڑھیا نے جس طرح سوال کیا تھا، اس طرح سوال کرنے سے کیا تم عاجز آ گئے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وما عجوز بنی اسرائیل، یہ بنو اسرائیل کی بڑھیا کون ہے؟ وہ کیسے سوال کری تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ایک واقعہ ذکر کیا جو ہمارے علم میں اضافے کا سبب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے بنو اسرائیل کو راتوں رات لے جانے کا حکم دیا تو راتوں رات وہ اپنی قوم کو لے کر نکلے، لیکن آگے جا کر کیا ہو گئے؟ راستہ بھٹک گئے، راستہ گم پا گئے. تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب راستے کی تلاش میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا تو ان کے علماء اکرام نے کہا کہ ہم راستہ اس لیے بھٹکے ہیں کیونکہ مصر کے اندر جب حضرت یوسف علیہ السلام رہا کرتے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو وصیت کی تھی مرتے وقت کہ مجھے اگر تم یہاں سے جا رہے ہو تو میری قبر جہاں پر ہے اس قبر کو کھودنا اور اس میں سے میرے جسم کو بھی یہاں سے لے کر جانا.
اگر تم یہاں سے منتقل ہو جاؤ، ہجرت کر جاؤ مصر سے، تو میری قبر کو یہاں پر اکیلا مت چھوڑنا، تو میرے جسم کو بھی یہاں سے منتقل کر دینا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی اس قبر کو اگر پالیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم کو لے کر آئیں تو یقیناً ہم راستہ پالیں گے۔ تو ان کے علماء کی انہوں نے بات سنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور پھر پوچھا کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں پر ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو معلوم نہیں یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں پر ہے، ہاں ایک بڑھیا ہے جس کو حضرت یوسف کی قبر کا علم ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا علم جس بڑھیا کو تھا، اس بڑھیا کو لایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ اینا قبر یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں پر ہے؟ تو اس بڑھیا نے قبر کا پتہ دینے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا لا افعل حتی تعطینی حکمہا، کہا کہ میں اس وقت تک تمہیں خبر نہیں دوں گی حضرت یوسف علیہ السلام کے قبر کی جب تک کہ تم میری ایک شرط پوری نہیں کر دو گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شرط رکھی اس خاتون نے، اس بڑھیا نے، اور وہ شرط کیا تھی؟ کہا کہ میں جنت میں آپ کی بیوی بننا چاہتی ہوں۔ کیا کہا بڑھیا نے؟ میں جنت میں آپ کی بیوی بننا چاہتی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا ہے، اب اس سوال کو سن کر ناگواری محسوس کر لے رہے اور اس کا جو ہے نا اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَن يُعْطِيَ حُكْمًا، کہ اللہ رب العزت نے وحی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ اس شرط کو پورا کیا جائے کہ اس کو بیوی کی شکل میں جنت کے اندر قبول کر لیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قبول کیا، اس خاتون نے، اس بڑھیا نے جو ہے نا یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ دیا، قبر کے اندر سے حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم کو لایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں فَإِذَنْ الطَّرِيقُ مِثْلَ ضَوْءِ النَّهَارِ، اس کے بعد جو ہے نا راستہ ایسے روشن ہو گیا جیسے کہ دن کی روشنی یا پھر دن کا اجالا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر پیغام یہ ہے کہ جب بھی آپ مانگیں اللہ سے بلند چیزیں مانگیں۔ اس بڑھیا کی دور اندیشی دیکھیے اور موقع شناسی دیکھیے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا ہمیشہ انجام کیا ہوتا ہے؟ جنت ہوتا ہے، اور جنت کے اندر سب سے اعلیٰ مقام انبیاء کرام کو حاصل ہوتا ہے۔ تو اس بڑھیا نے نہ صرف جنت کا سوال کیا ہے بلکہ کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی بننے کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رفاقت کا سوال کیا۔ جب بھی اللہ سے مانگا جائے، کیا مانگا جائے؟ جنت کا سوال کیا جائے، اور جنت کے اندر بھی اعلیٰ مراتب، جنت الفردوس مانگا جائے، جنت کے اعلیٰ مراتب اللہ رب العزت سے مانگے جائے۔ اور اللہ رب العزت نے اس دعا کے اندر ہمیں یہی سکھلایا ہے کہ اللہ سے جب کبھی مانگے چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں بلکہ بڑی بڑی چیزیں مانگی جائے۔ اللہ رب العزت کے پاس بے انتہا خزانے ہیں، خزائن السماوات والارض، زمین و آسمان کے وہ خزانوں کا مالک ہے۔ یقیناً اللہ رب العزت عطا کرنے والا ہے، اگر دینے پہ آ جائے تو بہت ساری چیزیں اللہ رب العزت عطا کر سکتا ہے۔ تو اس دعا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ یقیناً ہمارے ذہن میں یہ دعا ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں، لیکن اتنی جامعیت اس کے اندر ہے، ہم میں سے بہت کم لوگوں کو اس کا علم ہے۔ لہذا یہ جو دعا کا مہینہ ہے، خاص کر کے اپنے نمازوں کے اندر، رکوع کے اندر، سجدے کے اندر، صبح کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس دعا کو پڑھا کرتے ہیں۔ لہٰذا اس دعا کا اہتمام کریں، یقیناً اس کے اندر بہت ساری خیر اور بھلائی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک و رب غفور حلیم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔